السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 449، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ خطائیں انسان کے خمیر میں ہیں۔ ترجمہ: اتراؤ مت، بھول چوک انسان کے خمیر میں ہیں۔ ترجمہ: 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ نمبر 1 سویا ہوا آدمی، نمبر 2 بھولا ہوا آدمی اور نمبر 3 مجبور آدمی، متفق علیہ۔ فائدہ: بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات: یہ دن بھر میں 5-6 گھنٹے بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی کتاب کو سامنے رکھے ہوئے، اور جن پر یہ فکر بھی سوار ہو کہ مجمع صرف بات ہی نہ سنے بلکہ اس مبارک دعوتی کام کو قبول بھی کرے اور اس کام کے لیے نقد تیار ہو جائے۔ ان فکروں کے ساتھ بات کرنے والوں سے دوران بیان الفاظ میں بھول چوک اور کمی زیادتی کا ہو جانا عین فطری چیز ہے اور عین ممکن ہے، مگر ٹوکنے پر غلطی مان لینا، اعتراف اور اس پر رجوع کر لینا، یہ تو سرزد ہونے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ محبوب اور ممدوح عمل اور عمدہ بات ہے۔ بیان اور دعوت میں زبان کی پھسلن تو دعوتی کام کی سوغات میں سے ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ داعی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بندہ عبادت کا ارادہ کرے تو ایک شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جب دعوت اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو 1000 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ شیاطین داعی کے قول میں اپنی باتیں القاء کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس شیطانی القاء سے محفوظ نہ تھے، جسے قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ الآخر۔ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا۔ پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ فائدہ: تمنا کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وحی شدہ کلام پڑھتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرأت اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالتا ہے اور مین میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے۔ جس طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو اور نبیوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا، اسی طرح آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے غرائق العلا کا قصہ بیان کیا ہے، جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ فائدہ: شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے
اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کی کثرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ: دعوت و تقریر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے مبلغ اور مقرر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں، لیکن مؤذن کی اذان اور مجاہد کی اذان اور قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، ہائے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ مدرسے کے محتمم اور مدرس صاحب دعوتی کام کے امیر و امارت کے نشیب و فراز کو بھلا کیا جانے۔ تبھی تو مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب اپنے بیانوں میں کیا بولنا چاہتے ہیں بیان کرنے سے پہلے ہم پر پیش کرے، ہم جب ان باتوں سے مطمئن ہو جائے اور اجازت دیں تو پھر انہیں بیان کرے، ورنہ نہیں۔ ارے بھائی، مکتب دعوت کے اصول اور آداب اور انداز نرالے ہوتے ہیں۔ داعی بولتا نہیں بلکہ وہ تو بلوایا جاتا ہے۔ اب جو بلوا رہے ہیں وہی جانے کہ کیا بلوانا ہے، یعنی اب بھلا انہیں کوئی کیسے پابند کرے کہ امیر عالم حضرت مولانا محمد سعد صاحب سے جو بلوانا چاہتے ہو اسے بلوانے سے پہلے مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی اور مولانا ارشد صاحب مدنی پر پیش کرو اور اسے پاس کرواؤ، پھر بلواؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا سعد صاحب کے پردادا مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جب کام کرنے کے مکلف نہیں ٹھہرے، یعنی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ کام کرو، البتہ یہ کہا گیا کہ الیاس تم سے کام لیا جائے گا، تو پھر پڑ پوتے مولانا سعد صاحب بیان کرنے کے مکلف کیسے ہوئے؟ جس طرح حضرت جی اول سے کام کروا لیا گیا، جس طرح حضرت جی اول سے کام کروا لیا گیا، اسی طرح حضرت جی رابع سے بھی بیان کروایا جائے گا اور انہیں تا حیات پوری دنیا کی ساری انسانیت پر بطور امیر آداب اور شاداب رکھا جائے گا۔ یہ سب تکوینی نظام ہیں، عام لوگوں کی عقل سے پرے۔ ہوش والوں کا طریقہ اور ہے اور دل جلوں کا طریقہ اور ہے۔ حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب 20 سال تک توحید اور وحدت امت پر بولتے رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مدرسے کا کوئی فارغ التحصیل اس طرح سے بلا ناغہ 6-8 گھنٹے وہ بھی 20 سال تک بولتے رہے اور ہر مجلس میں نئی نئی باتیں بیان کرے؟ سبحان اللہ! یہ تو علماء کبار تھے، دعوتی لائن کے معمولی سے احباب کہ جن کو علمی مشاغل سے دور کا واسطہ بھی نہیں، لیکن ان کے بیانات حضرات مشائخ اعظام اور علماء کرام کو بھی حیرت میں ڈالے ہوئے تھے۔ مثلاً بھائی فضل کریم صاحب، بھائی یوسف صاحب پالن پوری، بھائی سعید صاحب بھوپال والے، بھائی عابد خان صاحب حیدرآباد والے، اس طرح کے سینکڑوں اور ہزاروں داعیان کرام گزرے ہیں جو کسی مدرسے سے فراغت تو دور کی بات ہے، بعض کو تو مکتب بھی نصیب نہیں ہوا۔ آخر ان سے کون بلواتا تھا؟ دعوت اور تقوی اور قربانی ان سے بلواتی تھی۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ترجمہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ سب کا کھلا ہوا ہے، اس کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، اس کھلے دروازے سے حواس خمسہ کے ذریعے علم داخل ہوگا، اور دل کا دوسرا دروازہ بند رکھا گیا ہے، اس دروازے کی چابی اللہ کے راستے میں مجاہدے اور قربانی اور مشقتیں ہیں۔ جب قربانی اپنے مقررہ معیار کو پہنچ جاتی ہے تو ایک دم وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ پہلے دروازے کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، اب اس دوسرے دروازے کا تعلق لوح محفوظ سے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ وہ بولتا ہے جو کہیں لکھا ہوا نہ ہو، اور وہ سمجھتا ہے جو اوروں کی سمجھ سے بعید ہو۔ یعنی بغیر استاد کے علم اور بغیر مربی کے حلم عطا کیا جاتا ہے۔ حسن درجے کی حدیث قدسی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میں انہیں اپنے علم سے علم عطا کروں گا اور اپنے حلم سے حلم عطا کروں گا۔ میں ان اسرار کو کیوں افشا کر رہا ہوں؟ معترضین تو نہ گلم نہ سبز برگم نہ درخت سایہ دارم کے مانند ہے، انہیں ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا جب
ہم جیسے ناقصین کی پرواز اس طرح کی ہو تو خانوادہ الیاسی یعنی داعی ابن داعی ابن داعی ابن داعی ابن داعی امیر عالم حضرت جی رابع مفکر احیاء اسلام حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے علم اور حلم اور اسرار کا کیا حال ہوگا، جس کی امارت کی کمانڈ میں اوسطاً 201 ملکوں کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ روزانہ 2.5 گھنٹے گشتوں میں اور صبح شام کی تعلیم، ہزاروں مساجد 24 گھنٹے آباد کر دیے ہو، ساری دنیا کی زمین گشتوں کی ٹاپ سے گونجتی ہو اور اندرون اور بیرون کی نقل و حرکت سے خلا، سمندر اور زمین کے راستے منور ہو، اس بستی کا کسی سے کیا مقابلہ؟ دعوتی نظام غیر مترقبہ ہے، اس کی تہ تک پہنچنا محال ہے، اس کے افکار اور اسفار کا احاطہ ناممکن ہے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی الیاسی نظام تبلیغ اور اس کے مرکز نظام الدین اور وہاں کے نہج امارت کو تادیر سلامت رکھے اور امیر محترم کو مخلص اور مطیع اور قربانی سے چلنے والے مشیر عطا فرمائیں۔ دعوتی محنت کی کرامت، دعوتی محنت کے لیے قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں، اور داعی بیان کرتے نہیں کروائے جاتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ داعی ہو۔ پھر بھی ہم چونکہ ہر بات کو مستند بیان کرنے کے عادی ہیں اور حتی المقدور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس لیے ارباب دارالعلوم کی اس خواہش کو بھی کہ مولانا سعد صاحب کیا بیان کرنے جا رہے ہیں پہلے ہمیں اس کی خبر دیں، تو ہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیرت طیبہ، حیات الصحابہ، جملے تفاسیر ارباب دارالعلوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی ہمارے حضرت جی رابع کے بیانات کے اصل مآخذ اور مراجع ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان مآخذ اور مراجع کے خلاف کوئی بات بیان کی گئی ہو تو پھر حضرت جی رابع قصوروار کہلائیں گے اور ان پر قد و غن بھی بجا طور پر کیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ ہم اپنے نالے و فغاں اور معروضات ان ارباب دارالعلوم کے سامنے مسلسل 2 سال سے رکھتے آ رہے ہیں اور عرض گزاشت ہیں کہ خدارا جو فتاوے دیے گئے ان کے مراجع اور مآخذ بھی پیش کرے، مگر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مفتیان کرام فتویٰ دینے کا شوق تو خوب رکھتے ہیں مگر بغیر سند اور بغیر دلیل کے۔ ہم تقریباً 450 قسطوں میں مسلسل یہ مطالبہ مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہما سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم پر لگائے گئے الزامات کے مآخذ اور مراجع عوام پر پیش کرے، مگر آج تک ہماری یہ دیرینہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ خدارا اس مسئلے کو حل فرمائیں تاکہ امت کے مسلمہ کے خدشات اور اتہامات دور ہوں اور سب مل کر دلجوئی کے ساتھ دعوتی فریضے کو انجام دے سکیں۔ آداب بیان دعوت، دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ رب العزت پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ مجمع بھی محتاج اور تو بے نیاز ہے، مجھ سے وہ باتیں کروا لیجئے جو مجھے اور اس مجمع کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہم کو اس مبارک کام کی سمجھ عطا ہو اور ہم نقد تیرے راستے میں نکلنے والے بنے۔ اس مبارک سوچ پر اللہ کی کھلی مدد یہ ہوتی ہے کہ لوگ نقد تیار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ سب کے قلوب پر قبضہ رکھتے ہیں، اب اس کو منشرح فرما دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ داعی نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے بیان کیا اور اپنی اور مجمع کی ہدایت کا طالب بن کر فکر و درد کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے اس کی سن لی اور سب کے قلوب کو متوجہ فرمایا، جماعتیں تیار ہو گئی۔ اس کے برعکس مقرر کی نگاہ بیان کے عنوان پر اور اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے منسلک احادیث پر اور ان کی اسنادات پر لگی رہتی ہے۔ اس سے دینی معلومات پھیل گئی، لوگوں کو بڑا نفع ہوا، دین درست ہوا، لیکن دین کو زندہ کرنے کا جذبہ اور اس کے لیے خروج کی شکلیں نہ بن پائی۔ اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ مقرر نے اپنی ذات کی نفی نہیں کی اور کام کو اللہ پر نہیں چھوڑا، اور اس کا بیان لوگوں کے مختلف قلوب پر حاوی نہ ہو سکا۔
مبلغ بھی مقرر بن جاتے ہیں، بدقسمتی سے کبھی کبھی مبلغ بھی مقرر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس مبلغ کو باندھ کر رکھنے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں لگائی تاکہ مبلغ سے کوئی خطا نہ ہو۔ قول میں پھسلن ہے، اسی لیے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائے اور لکھنے کو بھی کہا۔ نبوی معجزہ، ہر انسان قول میں پھسلتا ہے اور پھسلا ہے اور پھسلتا ہی رہے گا، سوائے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مرتبہ سجد سہو مروی ہے لیکن قول میں 1 مرتبہ بھی بھول نہیں ہوئی، اس لیے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور لفظ کی حفاظت فرمائی گئی، اور قسم کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور ہمارا رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کیا کرتا ہے، وہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی قول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ثابت نہیں ہے۔ عام طور پہ عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے۔ منکرین حدیث کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حدیث بھی تو قول ہے، وہ کیسے غیر معتبر ہو سکتی ہے۔ تعلیمی حلقوں کی برکتیں، خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ اور ایشیا تک پہنچ گیا تھا اور مسلمان 100% دین پر عمل پیرا تھے۔ اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا اور وہ بھی عربی میں، قوموں کی زبانوں میں تراجم بھی عربی میں، قوموں کی زبان میں تراجم بھی نہیں تھے اور نہ ہی تفاسیر وغیرہ، مگر امت متحد تھی، دیندار تھی۔ گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر گھر والوں کو دین سکھاتا تھا۔ بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا۔ جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں القاء کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کلام کی حفاظت فرماتے تھے، لیکن بعد والوں کے کلام میں شیطان کے القاء کو دور کرنے کی شکلیں نہ رہی اور لکھنے کا بازار گرم ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے متحد امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہوتی چلی گئی۔ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، علم کلام کے ماہرین کا دور دورہ رہا۔ یہ ایک المیہ ہے امت مسلمہ کا۔ فائدہ، بہرحال دائی بنا رہے، مفتی نہ بنے اور مفتی غیر مفتی کی بات کو اہمیت نہ دے، البتہ تعویل کے ذریعے بات کو سنبھال لے۔ حقیقی مفتی کی پہچان، اصل مفتی وہ ہے جو ہر حال میں مسلمانوں کی خطاؤں پر تعویل کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر یہ عفو درگزر کر لیتے، بخش دیتے تو اللہ بھی بخش دیتا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اور منافق کے باتوں کی تحقیق کرے اور اس کا چرچا کرے تاکہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، منافق اور فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ علامہ کیدانی تشہد میں رفع سبابہ کے منکر ہیں اور وقت کے فقیہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہوئے بھی کہ علامہ کیدانی پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، مگر تعویل کر کے اتنی بڑی بات بھی ہضم کر گئے اور کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا، اور سارے بلخان اور سارے خراسان اور اتراک کے مسلمانوں کو عظیم فتنے میں پڑنے سے بچا لیا، جبکہ مولانا محمد سعد صاحب کی غلطی اس سطح کی نہیں تھی۔ رجوع کا بیان، رجوع اس ذات کی طرف کیا جاتا ہے جو بندے کو جزا اور سزا دینے پر قادر ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ جملہ مشہور اور معروف ہے کہ بھئی چلو رجوع اللہ کرتے ہیں، یعنی اپنی غفلتوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں معاف فرمائیں اور سیدھے راستے پر چلائے۔ علماء اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا مستحب ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی اجتماعیت باقی رہتی ہے اور امت مسلمہ تفرقہ کے شکار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ رجوع کا قبول ہونا، رجوع کی قبولیت دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے، اور جب عفو درگزر کیا جاتا ہے تو دل اور دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے۔
اور بفرمان مفتی ابوالقاسم صاحب دامت و برکاتہم کے کہ مولانا سعد صاحب کا رجوع قبول ہو چکا ہے، تو پھر مولانا سعد صاحب کی فائل بھی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے یعنی ڈیلیٹ کر دینی چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بلا دیتے ہیں، اور جب جگہ اور گواہ سے بھی بھلا دیتے ہیں۔ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت و برکاتہم نے اپنے اعلانیہ بیانوں میں مستفسرین کے استفسار پر برملا فرمایا کہ دارالعلوم نے مولانا سعد صاحب کے رجوع کو قبول کر لیا ہے۔ اگر رجوع واقعی شرعی طور پر قبول کیا گیا تھا تو پھر دارالعلوم کی ویب سائٹ پر مولانا سعد صاحب کی فائل آج تک کیوں موجود ہے؟ فائل کا ویب سائٹ پر موجود رہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رجوع قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اگر مفتی صاحب مولانا سعد صاحب سے رجوع نہیں بلکہ رکوع کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رجوع ضرور قبول کیا گیا، مگر شرعی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر، اور سیاسی رجحان بڑی مہلک چیز ہے، کبھی بھی احکام شریعت کا نفاذ نہیں چاہتا۔ سیاسی لوگوں کو تو ہر وقت اپنی برتری اور جیت مقصود ہوتی ہے، ملت اسلامیہ کا تو انہیں کچھ بھی فکر نہیں رہتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکیمانہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہوں تو انہیں دینی نقل و حرکت اور نبر و آزما ماحول میں لگائے رکھو، اسی میں ان کی بقا بھی ہے اور ترقی بھی۔ عابدین اور ذاکرین کی تشکیل۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں معتکف ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دعوتی مہم میں اللہ کے راستے میں ہیں۔ ان کی دعوتی فکر حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو حرم مکہ سے اٹھانے اور نقل و حرکت کے دعوتی میدان میں لانے میں کوشاں تھی۔ مرثیہ لکھ کر بھیجا یا عابد الحرمین، لمبی نظم ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو نقل و حرکت میں لانے کے لیے ایک نظم لکھی، اور فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیت اللہ والی عبادات اور ذکر اور وہاں کی خوشبوئیں اللہ کے راستے کا پسینہ اور اس کی گرد و غبار اور تھکان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور یہ لکھنے والے کوئی عام آدمی نہیں، یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، وقت کے سب سے بڑے محدث، مفسر، فقہی، مفتی اور استاد المحدثین ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہے۔ اتنا بڑا امام حدیث دعوتی کام میں متحرک ہے، 6 مہینے حدیث کا درس دیتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں دعوتی نقل و حرکت میں ہوتے تھے۔ کاش کہ آج کے علماء اور ذاکرین بھی دعوت و تبلیغ کی محنت میں اس طرح کا حصہ لیتے اور دعوتی کام میں بنفس نفیس عوام کی سرپرستی فرماتے، اور ذمہ داران دعوت کو قریب کرتے اور ان کی اصلاح کی فکریں کی جاتی۔ کرنے والوں ہی سے خطا ہوتی ہے، کام نہ کرنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والے سے تو کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی اہل تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت کے بڑے انہیں معذور اور سکھتھڑ سمجھتے تھے اور پیار اور محبت اور شفقت سے ان کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ عفو و درگزر کرنا ان کے اخلاق کریمانہ میں موجزن تھا۔ عیبوں پر پردہ ڈالنا ان کی عادت تھی۔ الفصیح افصح کے وہ مصداق ہوتے تھے، یعنی اچھائیوں کی کثرت میں خرابیوں کی قلت کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ بعد والوں میں وہ خو باقی نہیں رہی، اور انہوں نے الفصیح افصاح والی مثال قائم کی، یعنی گھڑا بھر دودھ میں مینگنی ڈال دینے والا کام کیا، یعنی مولانا سعد صاحب کی ہزاروں خوبیوں کو چند مشتبہ خرابیوں کی وجہ سے پامال کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے کروڑوں تبلیغ والوں کا کیا ہوگا۔ فائدہ، اہل علم پر کوئی آفت آ جائے تو علم ان کی رہبری کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر کم علم اور سیدھے سادے لوگوں پر کوئی دینی آفت آ پڑتی ہے تو وہ بیچارے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
کسی پر اعتماد کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر کار دین اور دعوت دین سے کنارہ کشی ان کا نصیب بن جاتی ہے۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر کے 1/3 تبلیغی احباب نے محض اس لیے دعوتی کام کو چھوڑ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحبان نے تبلیغی امیر مولانا محمد سعد صاحب کے نظریات اور معتقدات پر اپنے فتوے میں خدشہ ظاہر کیا۔ سارا بنگلہ دیش اس آگ میں جل رہا ہے اور علماء کھلے مہار کہتے ہیں کہ ہم یہ سب مخالفت محتمم اور مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد صاحب کی ایما پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا سعد صاحب کے عقائد اور نظریات کے غلط ہونے کا فتویٰ دیا اور ہمارے پاس ان کی تحریر موجود ہے، اور مفتی صاحب میڈیا پر اپنے الفاظ میں اس کا انکار کرتے ہیں۔ دعوتی کام کا نقصان۔ انگلینڈ کے حلقے بلیک برن سے گرمی کی چھٹیوں میں 100 سے زائد جماعتیں نکلتی تھی، لیکن دارالعلوم کے غیر شرعی اور غیر تحقیقی اور غیر اصولی اور سیاسی فتوے کی نحوست سے سارے گرما کے موسم میں 3 چلے کی 10 جماعتیں بھی نہیں نکلی۔ یہی حال لیسٹر اور دیگر علاقوں کا ہے۔ بنگلور سے 70 کلومیٹر پر کوئمبتور وغیرہ علاقے میں ہر سال اجتماع ہوتا تھا، 20-25 ہزار لوگ جمع ہو جاتے تھے، 100 سے زائد جماعتیں نکلتی تھی۔ 100-200 ساتھی بھائی فاروق بنگلوری کو اکرام اور اعزاز کے ساتھ اپنے اجتماع میں لینے جاتے تھے۔ گزشتہ چند ہفتے پہلے اجتماع میں بمشکل 250 آدمی جمع ہوئے اور فاروق بھائی کو لینے کوئی نہیں گیا، البتہ یہ خود وہاں گئے اور 250 آدمیوں سے خطاب کیا۔ یہ سب مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کے بے ڈھنگے فتوے کی سوغات ہیں۔ کتنے علاقوں کا تذکرہ کریں، ہم عالمی تبلیغی ہیں، عالم کا منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ صرف مظفر نگر اور دیوبند کی حد کی سوچ رکھنا ہم تبلیغ والوں کا شیوا ہرگز نہیں۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے۔ کوئی مفتی صاحب یا مولوی صاحب اپنے مفاد کے خاطر بیجا فتووں کے ذریعے ہمارے کروڑوں ساتھیوں کی قربانیوں اور ان کی محنتوں اور عالمی فکروں کو اور ان کے مراکز اور مساجد کو ویران کر ڈالے، ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ مفتی ابو القاسم صاحب کی بصیرت کی معراج حضرت محتمم مفتی صاحب نے چند افراد یعنی عالمی شورا کو خوش کرنے اور ایک فرد یعنی مولانا سعد صاحب کو رسوا کرنے کی خاطر کروڑوں تبلیغ والوں کو کام سے دور کر دیا، ان کے دین اور ایمان اور جذبات سے کھیلا اور ساتھ ہی ساتھ مقدس اور معظم ادارے دارالعلوم دیوبند کے تقدس اور عزت اور ناموس کو اپنے غیر اصولی موقف اور غیر منطقی فتوے سے تار تار کر دیا۔ فائدہ، جن باتوں پر فتویٰ صادر کیا گیا وہ باتیں اتنی اہم ہی نہیں تھی۔ ان باتوں میں نہ کفر تھا، نہ نفاق، نہ ہی دین سے بغاوت، اور جن باتوں پر فتویٰ دیا گیا ان میں سے اکثر باتیں 10-15 سال پرانی تھی، قابل تعویل تھی نہ کہ قابل گرفت۔ یہ وہ باتیں تھی جسے بیان کرنے کا صرف انداز بدلا ہوا تھا، یعنی حمیت دعوت اور اپنی بات کو شدت کے ساتھ منوانا شامل تھا، یعنی بیانوں میں بہت سے بہت غلو کی آمیزش کا احتمال کہا جا سکتا تھا۔ فقط دیر آید درست آید، ابھی مسائل کسی نہ کسی حد تک قابو میں ہیں، اس لیے درخواست اور مشورہ یہی ہے کہ شرعی طور پر رجوع کی مقبولیت کا اعلان کریں، دارالعلوم کی ویب سائٹ سے مولانا سعد صاحب والی فائل کو ڈیلیٹ کر دیں اور ایک رسمی اعلان دارالعلوم کے لیٹر پیڈ پر وائرل کر دیں کہ دارالعلوم کے مفتیان صاحبان کو مولانا سعد صاحب کی کسی بات سے اختلاف رائے باقی نہیں رہا۔ ویسے بھی ہمارے حساب سے 1.5 سال گزرا، الحمدللہ اس 1.5 سال کے عرصے میں حضرت جی رابع کے ہزاروں بیانات ہو چکے ہیں، اور ان بیانات میں نہ تو خلاف شرع کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کسی نبی کی کوئی گستاخی کی گئی اور نہ ہی کسی مرجوع روایت اور تفسیر کو بیان کیا گیا۔ رہا آئندہ کے بارے میں کیا ہوگا، اس سے آپ، میں اور سب مسلمان بری ہیں، اس لیے کہ کل کس نے دیکھا، مثل مشہور ہے، جوؤں کے خوف سے سر منڈالے، یعنی یہ تو سراسر زیادتی ہوگی
اگر یوں کہا جائے کہ آئندہ بھی مولانا سعد صاحب خطا کر سکیں گے لہٰذا انہیں گمراہ قرار دے دیا جائے، یہ بات کسی طرح سے درست نہیں ہے، البتہ اسلامی آئین کے یکسر خلاف ہیں اور کھلا ظلم ہے۔ صحیح حدیث میں کہ بندے نے غلط باتوں سے توبہ کر کے زندگی کی اصلاح کر لی اور اس کے ساتھی نے تانا زنی کی اور اس سے کہا کہ ارے تو وہی نہیں جو ایسی ایسی غلطی کی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تانا زن اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ سارے گناہ نہ کر لے جسے اس کے ساتھی نے توبہ کر کے چھوڑ آیا ہے۔ ساتھیوں کو ایک مشورہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ دامت و برکاتہم کی شان میں جو لوگ غیر مناسب باتیں لکھ رہے ہیں وہ غیر علماء ہیں، عوام ہیں، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم پر بھی نکتہ چینی کرنے والے حضرات علماء ہرگز نہیں ہیں بلکہ عوام ہیں، اور شرعی طور پر عوام کی باتیں قابل گرفت نہیں ہوتی۔ فقہی اصول میں یہ بات ثابت ہے، العوام کالانعام، عوام علمی لائن سے چوپائیوں یعنی جانوروں کے مانند ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صاحب کی طرف سے کوئی تحریر آئے تو پھر ان سے علمی دائرے میں رہ کر گفت و شنید کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری اپنی تحقیق کے مطابق معترضین سب کے سب عوام ہیں نہ کہ علماء، اس لیے کوئی کسی کو کچھ جواب نہ دے بلکہ ان اعتراضات کو ایک چوک اور مضحکہ سمجھ کر درگزر کریں۔ اللہ ہماری کفالت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔